آپ بیٹھ جائیں، اب تمام دوست جو ہیں وہ بیٹھ جائیں، اور جو لوگ جو میرے دوست احباب صحن میں ہیں وہ قریب ہو جائیں، کوشش کریں اگر اندر حال میں ادھر دائیں جانب کچھ جگہ بنتی ہے ادھر آ جائیں، اور اب کوشش کریں کہ احباب خاموشی اختیار کریں اور اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ ہم قرآن و سنت کی بات کو شروع کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کرنا ہے؟ دیکھ لیں آپ کو اینڈ آخر تک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بھی شکر ادا کریں انسان حق ادا نہیں کر سکتا، یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ کبھی انسان تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنا گناہوں کے اندر گھرا ہوا اور کتنی نافرمانیوں کا شکار ہے، اس کے باوجود رب العالمین اسے نیکی کی توفیق دے رہا ہے اور اپنے گھر بلا رہا ہے۔ اور آج میں اور آپ اگر ہم سچے دل سے اس بات کا مشاہدہ کریں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں آنا چاہتے ہوں گے، ان کا دل تڑپتا ہوگا، لیکن معاشرے کی مجبوریاں ان کو یہاں نہیں لا سکیں۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، کوئی کسی نوکری کی وجہ سے نہیں آ سکے، کوئی کسی وجہ سے اور کوئی کسی وجہ سے نہیں آ سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم نہیں ہے کہ صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، فرصت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے میں اور آپ کتنے پرامن ماحول کے اندر، کتنے آرام کے ساتھ، ہمیں کوئی اللہ کی توفیق سے خطرہ نہیں ہے کہ کوئی دشمن ہم پہ بم پھینک دے گا، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ہم پر کسی کا حملہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی رحمت سے دل میں ایک اطمینان اور ایک سکون کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل اور خاص رحمت ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ۔ اے مسلمانوں، اللہ کے لیے جان مارو جس طرح جان مارنے کا حق ہے، اللہ کے لیے کچھ کرو جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اچھا کیوں؟ وَاجْتَبَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم سے یہ مطالبہ پتہ کیوں کر رہا ہوں کہ تم میرے دین کی خاطر کچھ کرو۔ تمہارے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے، ایک لگن، ایک جستجو ہونی چاہیے کہ کسی طرح میں دین کا کوئی کام کر جاؤں، میں اپنی زندگی میں کسی طرح اللہ کے دین کے لیے، دین کے فروغ کے لیے، توحید کے لیے اور سنت کی بالادستی کے لیے محنت کروں، میں اپنی زندگی کے اوپر، اپنے اس جسم کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر اسلام کو نافذ کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اس لیے کہ تم یہودی نہیں ہوئے،
اس لیے کہ تم عیسائی نہیں بنے، اس لیے کہ تم بتوں کے سامنے جھکنے والے نہیں بنے، اس لیے کہ تمہیں اللہ نے شرک سے بچایا، وَاجْتَبَاكُمْ، اس لیے تمہیں جان مارنی چاہیے کہ اللہ نے کروڑوں انسانوں میں سے ہدایت کے لیے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے، تم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہو، تو تم اللہ رب العزت کی اس نعمت کی قدر جانو۔ اس ماہ مبارک کے اندر ایک جنگ مومن کے جسم اور روح کے درمیان ہونی چاہیے، اسے ہر وقت یہ تڑپ ستائے کہ جو کرنا چاہیے تھا، جتنا کرنا چاہیے تھا وہ میں کر نہیں سکا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس دن انسان پیدا ہو، اگر اس دن وہ سجدے میں چلے جائے اور ساری زندگی سجدے میں رہے اور بڑھاپے میں جا کے اس کو موت آئے، تو ساری زندگی کا یہ سجدہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ جائے کہ کچھ چند عبادتوں پہ انسان فخر کرنے لگ جائے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا ہم پہ فضل ہے، اور یہ فضل ایسا ہے انسان اس کی اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ کے فضل کو، اس کی حکمت کو اور اس کے انتخاب کو اللہ ہی جانتا ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں کوئی بچپن میں مر جاتا ہے، کیوں کسی کو جوانی میں موت آتی ہے، کیوں کوئی بڑھاپے میں مرتا ہے، کیوں کوئی امیر ہے، کیوں کوئی غریب ہے، کیوں کوئی خوبصورت ہے، کیوں کوئی معذور پیدا ہوا، کیوں کسی کی عقل زیادہ ہے، کیوں کسی کی ذہانت کم ہے، کیوں کسی کا قد لمبا ہے، کیوں کسی کا حسن زیادہ ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، کیا اپنے آپ کو یا اپنے انسانوں کو دیکھ کر کوئی بندہ اللہ کی اس تقسیم کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیوں ہوئی ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس کو کہاں رکھا ہے۔ بندے کا کمال یہ ہے کہ جہاں بھی تو نے رکھا ہے میں تیرے ساتھ راضی ہوں، میں تیرا شکر ادا کرنے والا۔ اور اگر ہم اپنے اعمال اور اپنے کردار کی طرف دیکھیں تو شاید کہ ایک لمحہ یہ سانس جو ہم اندر لے کے جا رہے ہیں، یہ سانس ہم باہر بھی نہ لا سکے اور ہم پکڑ لیے جائیں۔ لیکن اس کی رحمت کا عالم پتہ ہے کیا ہے؟ ایک وقت ایسا آیا جب مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں جو عذاب سے ڈراتے ہیں، آپ جو ہمیں ہر وقت کہتے ہیں اللہ کا عذاب، اللہ کا عذاب، تو پھر آپ ایک کام کیجئے، اللہ کا عذاب لے آئیے، اللہ کا وہ عذاب لے آئیے ہم پر۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ کتنا جرت مندانہ اقدام تھا ان کا، کتنی جرت کی انہوں نے، اللہ کے عذاب کو پکارا، اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اور جب وہ اللہ کے عذاب کو پکار رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے ان کے اس سوال کے جواب میں جو سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی، اس سورت کا نام اللہ رب العزت نے سورت الرحمن رکھ دیا۔ سورت الرحمن کا شان نزول اگر آپ پڑھیں گے تو کیا ہے؟ وہ عذاب مانگ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میں بڑا مہربان ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں تو کیا ہم اپنے اعمال سے ہر وقت اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے؟ جب ایک مظلوم کے آنسو گرتے ہیں، جب ایک مظلوم کی آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچتی ہے، جب کسی کی بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، جب کسی بہو کو ستایا جاتا ہے، جب کسی کی زمین پر قبضہ کیا جاتا ہے، جب کوئی سود خور اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، جب کوئی راشی رشوت لینے والا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے،
اور جب انسان اللہ کے لیے بیٹے تک بنا دیتے ہیں، جب کوئی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے آگے سجدہ کرتا ہے، جب انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ لیکن یہ اس کا رحمان اور رحیم ہونا ہے کہ انسانوں کے ان اعمال بد کے باوجود وہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسا رحمتوں والا مہینہ عطا فرما رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ کہتا ہے نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ انسان اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، ہم تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت کے قرب کا آغاز، اللہ کی رحمت کا آغاز جس بات سے ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں معاشرہ ہی اتنا برا ہے کہ معاشرے میں ہم حلال کمائی نہیں سکتے، پھر ہم تو برے نہ ہوئے، معاشرہ برا ہوا۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر پراپرٹی سیل ہو ہی نہیں سکتی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں کہ سوئچ کم کیے بغیر ایمبرائڈری مشین کا کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ پیٹرول پمپ والا کہتا ہے پیمانے میں اونچ نیچ کیے بغیر پیٹرول بک ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ بولنے والا کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو پھر اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، جو یہ سوچ لیتا ہے نا کہ جھوٹ کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کہتے ہیں اب تیرا ہوگا بھی نہیں، اب تو جھوٹ ہی بولے گا تو ہوگا۔ جو جس طرف جانا چاہتا ہے نولیہ ما تولی، ہم پھر اس کو اسی طرف پھیر دیتے۔ جب تم تسلیم ہی نہیں کرو گے کہ تم غلط، تم خطا کار، تم سے غلطی ہوئی، تو تم اللہ کے قریب ہو کے معافی مانگنے تک کیسے پہنچو گے؟ آپ نے جمرات پہ دیکھا ہوگا لوگ جب کنکریاں مارنی ہوتی ہیں نا شیطان کو، تو لوگ اس کو جوتے مار رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اس نے پھنسایا، اس نے مروایا، اس نے گمراہ کیا۔ ایک بات آج آپ کو بتا کے جاتا ہوں، اگر شیطان نہ ہوتا تو بتائیے کیا انسان گناہ نہ کرتا؟ ہم یہی سمجھتے ہیں نا شیطان بڑا ظالم ہے، بڑا برا ہے، ہمیں مروایا اس نے، ہمیں پھنساتا ہے وہ۔ کیا ہمارے گناہوں کا ذمہ دار شیطان ہے؟ قیامت والے دن کیا ہم یہ کہہ کر کہ شیطان نے ہمیں پھسلایا ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ جبکہ وہ تو کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں نے کوئی بازو پکڑ کے تم سے گناہ نہیں کروایا تھا، میں نے تو تمہیں مشورہ دیا، تم نے مشورہ مان لیا، عمل خود کیا۔ مجھے گالیاں نہ دو، اپنے آپ کو گالیاں دو، مجھے برا نہ کہو، اپنے آپ کو برا کہو۔ تو بتائیے اگر شیطان نہ ہوتا تو کیا انسان گناہ نہ کرتا؟ اگر شیطان نہ ہوتا تو بھی انسان اتنا ہی برا ہوتا، اگر شیطان نہ ہوتا تو بھی انسان اتنا ہی ظالم ہوتا۔ یہ بات آپ کو حیرت میں مبتلا نہ کر دے، میں اپنی بات کو مدلل کر دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ پہلی آیت ہے جو قصہ آدم کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو کہا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ آپ ایسے انسان کو زمین میں بھیجنا چاہتے ہیں جو فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ ذرا بتائیے
شیطان کا کریکٹر تو ابھی بنا ہی نہیں. شیطان آیا ابھی کہیں؟ ابھی تو شیطان نے تو بعد میں آنا ہے، جب اللہ نے سجدے کا حکم دینا ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ انکار کرے گا پھر شیطان بنے گا نا. ابھی تو شیطان ہے ہی نہیں ہے. اور اس کے باوجود فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو یہ فسادی، یہ خون ریز. اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر شیطان نہ بھی انکار کرتا، ابلیس نہ بھی بنتا عزازیل، تب بھی انسان فساد بھی کرتا اور خون ریزی بھی کرتا. اس لیے کہ فرشتے اس سے پہلے ایک مخلوق جنات کو دیکھ چکے تھے جس کو اللہ نے نیکی کرنے اور بدی کرنے میں اختیار دیا تھا. نیکی اور بدی میں اللہ نے اختیار دیا تھا، اور انہوں نے اس اختیار کو استعمال کر کے فساد برپا کیا. یہ دوسری مخلوق تھی جس کو اختیار ملا، اور فرشتوں کو پتا تھا یہ اپنا اختیار استعمال کر کے فساد بھی کرے گا اور خون ریزی بھی کرے گا. انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے. پھر شیطان کا کیا رول ہے؟ چند ایک باتیں میں شیطان کے رول پہ ذکر کروں گا اور پھر ہم اللہ کی رحمت کی طرف آئیں گے. شیطان کا کریکٹر کیا ہے؟ شیطان اب یہ چاہتا ہے، کرتا انسان اپنی مرضی سے، ذمہ دار انسان ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا. اللہ نے کہا یہ پھل نہیں کھانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان نے وسوسہ ڈالا، کھا لو کھا لو، کوئی بات نہیں، اگر یہ کھا لیا، تمہیں اللہ نے اس لیے منع کیا اگر یہ کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، وہ درخت کا پھل کھا لیا. غلطی ہو گئی نا. تو کیا کہا اللہ؟ شیطان نے بہکا دیا. یہ کہا اللہ میرے بیوی نے مجھے بہکا دیا. یہ کہا نہیں، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم سے غلطی ہوئی. بس جب بندہ یہ مان لیتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہاں سے اس کے قرب کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات ہونٹوں پر ابھی الفاظ ادا نہیں بھی ہوتے، صرف سینے کی پشیمانی اور دل کی شرمندگی پر ہی اللہ رب العزت انسان کو معاف فرما دیتا ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اب شیطان یہ کہتا ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے میں رسوا ہوا، میں وہ عیب بندے کے اندر بھی ڈالوں تاکہ میں انسان کو بھی رسوا کر دوں. جو عیب شیطان کے اندر تھے، اب وہ چاہتا ہے وہ عیب انسان کے اندر آ جائیں اور اس طرح انسان بھی رسوا ہو. میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شیطان ایک ضدی اور انتقام لینے والا جن تھا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر بھی ضد پیدا ہو، انسان کے اندر بھی انتقام پیدا ہو. اور آپ نے یہ جملہ زبانوں پہ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں نا کہ میں تیرا ککھ نہیں چھڑنا، میرا کچھ رہے یا نہ رہے. کہتے ہیں کہ نہیں دشمنی میں تیرا نہیں کچھ چھڑنا. یہ شیطانی جملہ ہے. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی میں اپنی ساری زندگی کی عبادت ریاضت کو ضائع کر دیا. اس نے اپنی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا آدم کو نہیں چھوڑنا، اس نے کہا آدم سے دشمنی نبھانی ہے. تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرا نہیں چھوڑوں گا، میرا کچھ رہے نہ رہے، وہ یاد رکھ لے وہ شیطان کے شکنجے میں آ گیا ہے. اور جس طرح شیطان رسوا ہوا، وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے دربار میں اسی طرح رسوا ہو جائے گا. شیطان نسلوں تک دشمنی نبھانے والا جن ہے. لیکن اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. چلو وہ یہ کہہ دیتا کہ میں آدم کو گمراہ کروں گا، میں آدم سے دشمنی مول لوں گا. لیکن اس نے کہا نہیں،
उसने कहा नहीं, मैं आदम की नस्लों तक दुश्मनी निभाऊंगा। अब वो चाहता है कि इंसान भी ये जुमले कहे कि मैं तेरी नस्लें बर्बाद कर दूंगा। कहता है कि नहीं इंसान? और इंसान नस्लों तक दुश्मनी निभाता है कि नहीं निभाता? आपने देखा होगा ये हमारी खानदानी 50 साल दुश्मनी चल रही है, नस्ल दर नस्ल दुश्मनी चल रही है। ये नस्ल दर नस्ल दुश्मनी चलाना ये शैतान का काम है। उसने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल तक दुश्मनी चलाई है और वो ये चाहता है कि इंसान में भी ये आदत आ जाए और इंसान भी रुसवा हो जाए। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और उसने तकब्बुर किया, वो अकड़ गया और वो ये चाहता है कि इंसान भी तकब्बुर करे, जमीन पर अकड़ कर चले, मूंछों को ताव दे, सीने को चौड़ा करके चले और इंसान ये कहे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीना इज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। ऐ इंसान, अगर तुझे ये लगता है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अगर तुझे ये लगता है कि तेरे बाएं हाथ का कमाल है, तो हम तुझे बताते हैं हमारी ताकत क्या है, हमारी किबरियाई और हमारी अजमत क्या है। हम तेरे हाथों से तेरे अपनों को ले जाते हैं। अगर तू इतना ही ताकतवर है तो किसी मरने वाले की रूह को रोक कर दिखा। वो जो कहता था कि ये मेरे बाएं हाथ का कमाल है, आज वो लोगों के कंधों का मोहताज हो गया है। और हम तो तुझे इतना लागर कर देंगे, इतना मजबूर कर देंगे और तेरी औकात तुझे याद दिला देंगे कि तू इतना मजबूर हो जाएगा कि अपनी पलकों को भी अपनी मर्जी से नहीं गिरा सकेगा। बता तेरी औकात क्या है? क्या तू अकड़ सकता है? यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरतुर रहमान में फरमाते हैं। और ये आयत अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की अजमत पर कुरान मजीद की सबसे जामे तरीन आयत है। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह क्या कह रहे हैं? कायनात की हर चीज, तवज्जो तलब बात है, कायनात की हर चीज अल्लाह से इजाजत ले रही है, अल्लाह से सवाल कर रही है, अल्लाह से इजाजत लेके चल रही है। ये दिल कितनी दफा धड़कता है, हर धड़कन पर अगली धड़कन से पहले अल्लाह से इजाजत लेता है तो धड़कता है। ये सांस अगली सांस आने की इजाजत लेती है तो आती है। ये हाथ जो मैं हिला रहा हूं, हर हिलने पे इस दिमाग ने अल्लाह से इजाजत ली है तो मेरे हाथों को सिग्नल दिया है। एक पत्ता भी जो गिरता है तो अल्लाह की इजाजत से गिरता है, एक जर्रा भी जो हिलता है तो अल्लाह की इजाजत से हिलता है। आप अंदाजा तो कीजिए, अरबों मखलूकात की नकलो हरकत की लम्हे लम्हे की इजाजत मिल रही है तो काम चल रहा है। अल्लाह कहता है इंसान तेरी औकात क्या है कि तू अल्लाह के सामने अकड़ सकता है? तेरी हैसियत क्या है कि तू अल्लाह के सामने अकड़ सकता है? तो इंसान के अंदर तकब्बुर शैतान पैदा करता है, हसद शैतान पैदा करता है, मुकाबला बाजी शैतान पैदा करता है। अपने जो अल्लाह ने मुझे दिया है उसका शुक्र अदा नहीं करना और जो दूसरे को दिया है उसको देख देख कर ये कहना किसी तरह इससे छिन जाए, उसके पास ना रहे, उससे जेलस होना, ये शैतान की आदतें हैं जो वो हमारे अंदर इंजेक्ट करता है। देखिए कितनी कोशिश करता है वो, कितनी ताकतें हैं उसके पास। वो हमें देख रहा है, हम उसे नहीं देख सकते, उसे हमारे पास आने की जरूरत नहीं। वो दूर से बैठा हमारे दिमाग में वसवसे डाल सकता है और वो हमारी रगों में खून की गर्दिश करने की तरह गर्दिश करता है और उसे कयामत तक जिंदगी दे दी गई है और वो आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हमलावर होता है और वो हमें फकर से डराता है, वो मौसीकी के घोड़े दौड़ाता है, वो बेहयाई को फरोग देता है। कितने हमले हैं उसके। और मैं एक हदीस अब आपको सुनाने लगा हूं और बात को दूसरी तरफ हम मोड़ने लगे। और ये एक हदीस अगर आपको समझ आ जाए
تو رمضان المبارک کی رحمتوں کا مہینہ آپ رحمتیں سمیٹنے والے بن جائیں. یہ رات کی دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ سکھائیے رہا ہے معافی مانگو، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے مہلت مانگی، اللہ نے دے دی. شیطان نے کہا خون میں گردش کرنے کی طرح گردش کروں گا، اللہ نے کہا کر لے. اس نے کہا راستے پہ بیٹھوں گا، بیٹھ جا. اس نے کہا دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ آور ہوں گا، اللہ نے کہا کر لے. جو تجھ سے بنتا ہے تو کر لے. تیرے سارے حملوں کے جواب میں میری ایک بات جو میں آدم کے لیے کہنے لگا ہوں، اللہ کہتے ہیں وہ ایک بات تیرے سارے وار کو خالی کر دے گی. اور وہ ایک بات یہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک بات یہ ہے کہ اے ابلیس سن، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. جب بندہ مان لے گا نا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک مجھ سے مانگتے رہیں گے. اور میں ایک بڑی پیاری آیت کی تھوڑی سی باریکیاں آپ کو سمجھاؤں. سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک محبت کا پیغام سمجھایا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آپ نے شیخ عدنان صاحب سے یہ آیت اور اس کا ترجمہ پڑھا ہوگا. میں بھی میں نالائق تھوڑی سی اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں. یہ اللہ کا نا قرآن میں ایک بڑا پیارا اسلوب ہے. جب اللہ نے محبت کی بات کرنی ہوتی ہے نا، جب اللہ نے پیار کی بات کرنی ہوتی ہے، تب اللہ کہتا ہے تم میرے بندے ہو. اچھا، اللہ نے دوسرے مقام پہ ہی فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا میرے بندے آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، یہ نہیں کہا وہ. اچھا، یہاں یہ نہیں کہا. یہاں اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا جب وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں. اللہ نے یہ نہیں کہا نا، اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں. تو جب اللہ تعالیٰ بندہ کہتا ہے نا، تو اللہ پتہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ آپ تصور کریں، دو بھائی اگر 50 سال بھی ایک دوسرے سے ناراض رہیں، تھوڑا سا اوپر کا ٹائپ، ہاں بس یہاں پہ کر، جزاک اللہ، سلامت رہے. اگر دو بھائی 50 سال بھی ایک دوسرے سے ناراض رہیں تو بتائیں کیا خون کا رشتہ ٹوٹتا ہے؟ رہتے تو بھائی ہے نا، باپ بیٹا ساری زندگی نہ بلائیں، رشتہ ٹوٹتا ہے؟ رشتہ نہیں ٹوٹتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے نہ بھی مانو، میرے بندے ہو، یہ میں آقا ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے پوچھے، بندوں میں سارے ہی بندے، کوئی اللہ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، پیدا اس کو بھی اللہ نے کیا اور وہ آقا ہے. اور کہا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اور اب ان الفاظ کو آپ نے غور سے سننا ہے، ہماری اگلی گفتگو ان الفاظ پہ ہی ہوگی. ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں. یہ بات بعد میں کہی کہ پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، یہ بعد میں کہا. پہلے کہا میں قریب ہوں. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ جائے، مثال کے طور پہ آپ کو گاڑی کی ضرورت پیش آ گئی، کہیں جانے کے لیے گاڑی مانگنی پڑ گئی.
تو آپ کس سے مانگیں گے؟ سب سے پہلے آپ اس بندے کا سوچیں گے جو آپ کو گاڑی دے سکتا ہے، اس سے ہی مانگیں گے نا بھئی، جو دے ہی نہیں سکتا اس سے تو نہیں مانگی جا سکتی نا، اس سے مانگیں گے جو دے سکتا ہے۔ اللہ نے کہا تم میرے بندے ہو، میں آقا ہوں، آقا ہی بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، پہلے بتا دیا میں پوری کر سکتا ہوں، مانگنے کا بتانے سے پہلے بتا دیا میں تمہاری ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں، مجھ سے مانگ سکتے ہو۔ اچھا، پھر دوسرا، آپ گاڑی اس سے مانگیں گے جس سے آپ کی پہچان ہوگی۔ کسی اجنبی سے مانگیں گے؟ بتائیں، کسی راہ چلتے سے گاڑی مانگیں گے؟ اس سے ہی مانگیں گے نا جس سے تعلق ہوگا، جس سے قرب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنے سے پہلے کہ تم مجھ سے مانگو یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھے اجنبی نہ سمجھنا، میں تمہارا قریبی ہوں، میرا تمہارا قریب کا تعلق ہے۔ مجھ سے مانگنے میں کیسا ہچکچانا، مجھ سے مانگنے میں کیسی دوری؟ تو منگوانے سے پہلے قرب پیدا کیا، منگوانے سے پہلے محبت پیدا کی، آقا اور بندے کا رشتہ پیدا کیا، پھر کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اذا دعانی۔ آئے ہائے، بڑا پیارا جملہ ہے، جب بھی پکارے۔ آپ کا ایک بندے کے ساتھ ریلیشن تھا، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کا ایک بندے کے ساتھ تعلق تھا، اس نے وہ تعلق توڑ دیا، 20 سال وہ آپ کو نہیں ملا، 20 سال کے بعد اچانک اس نے آپ کے دروازے پہ دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا، آپ اس کو دیکھ کے حیران ہوئے، اور 20 سال کے بعد وہ آپ کو ملتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت پھنس گیا، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میں مدد دینے کے لیے تیرے دروازے پہ آیا۔ تو آپ اس کو سب سے پہلے پتہ کیا کہیں گے؟ او 20 سالہ بعد تینوں میں یاد آیا، 20 سال کتنے رہے ہیں؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ پہلا تانا آپ کا کیا ہوگا؟ او 20 سال۔ اور دوسری بات آپ اسے پتہ کیا کہیں گے؟ آخر پھر میرے کول ہی آیا ہے نا۔ اچھا، تیسری بات آپ اسے پتہ کیا تانا دیں گے؟ آپ اسے کہیں گے دیکھ لے پھر ہن لوڈ پئیے تے آیا ہے نا، اپنی کہتے ہیں نا ہم، اپنی لوڈ نو ہی آیا ہے نا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ اس جھجک کو بھی دور کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا دعانی، اے انسانوں، تمہارا میرا آقا اور بندگی کا تعلق تھا، تم نے 40 سال بھی پلٹ کر اگر نہیں دیکھا، 40 سال 60 سال کے بعد بھی جب بھی مجھے پکارو گے میں تانا نہیں دوں گا، تمہاری پکار کو قبول کر دوں گا۔ یہ نہیں کہوں گا ہونا آگے۔ اور ذوالکفل نے ساری زندگی نہیں پکارا، اور مرنے سے ایک دن پہلے کہا اللہ تو، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ اللہ نے نہیں کہا ذوالکفل ساری زندگی، جوانی زندگی نہیں پکارا، تجھے یاد نہیں آیا، اب یاد آیا۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر بڑھاپے میں بھی پکارا جا ذوالکفل، ہم تیری زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کرتے، اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مجھ سے مانگنا ہے پھر جھجک کیسی، دیر ہو جائے تو پھر جھجک کیسی؟ اور یہ نہ سمجھنا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اس میں اللہ نے ایک اور بڑی پیاری بات رکھی۔ انسان چونکہ انسانوں کے ساتھ رہتا ہے نا، تو وہ انسانوں کو ڈیل کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جس طرح انسانوں سے تعلق ہوتا ہے ایسے ہی اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں پتہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسانوں کا تعلق اور نوعیت کا ہے، رب کا اور بندے کا تعلق اور نوعیت کا ہے۔ انسانوں سے جب دوریاں ہوتی ہیں تو انسان سوچتا ہے یار اب اس کے پاس کس منہ سے جاؤں، کس منہ سے جاؤں، اتنی پہلے مخالفت کی ہے، اتنی پہلے نفرت کی ہے، اتنی دوری ہے، اب کس منہ سے جاؤں؟ اور یہ جملے ہماری زبانوں پہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار میں تو اتنا گناہگار ہوں، اب اللہ میری نہیں سنتا،
اس آیت میں اللہ نے اپنے پکارنے والے کا کوئی معیار رکھا ہی نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا 30 روزے پورے ہوں گے تو مجھے پکارنا. کہا یہ نہیں کہا 5 نمازیں پوری ہوں گی تو میرے پاس آنا. کہا کہ اتنا صدقہ کرو گے، 1,00,000 2,00,000 صدقہ کرو گے تو میرے پاس آنا. نہیں کہا اجیب دعوت الداعی، داعی کے اوپر الف لام لگا کے اس کو معرفہ کر دیا. اہل علم سمجھتے ہیں اللہ نے کہا جب کوئی میرے پاس آ کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے میں یہ نہیں دیکھتا وہ کون ہے، وہ میرے لیے خاص ہو جاتا ہے. میں تمہیں کوئی میرے سے پکارنے کے لیے میں کوئی شرط نہیں لگاتا، میں کوئی وقت مقرر نہیں کرتا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے عہدے داروں کی طرح اوپر والے کو ملنے کے لیے پہلے نیچے والے سے شروع کرو. لوگ کہتے ہیں نا وزیر اعظم کو ملنے کے لیے پہلے نیچے والے کے پاس آؤ، اسی طرح اللہ تک جانے کے لیے پہلے کسی نیک ولی کے پاس جاؤ، کسی آستانے پہ سر جھکاؤ، کسی کو نظر و نیاز کرو. اللہ تو کہہ رہا ہے اجیب دعوت الداعی، میرے پاس آنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ صرف ہاتھوں کو اٹھاؤ، اس دل سے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں. اتنے پیار کرنے والے اور اتنے محبت کرنے والے رب سے پھر انسان کیوں دور ہو جائے؟ اور اس کی محبت کی میں ایک بڑی پیاری مثال آپ کو دوں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اے ایمان والو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، پہلا کام تو ہم یہ کرتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر رہے ہوتے. آپ بتائیں زندگی میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، جانے انجانے میں کتنی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. کیا ہم ہر غلطی کی معافی مانگتے ہیں؟ کیا ہم ہر غلطی کے لیے توبہ کرتے ہیں؟ ہم کر بھی نہیں سکتے. اس موبائل فون کو چلاتے چلاتے پتہ نہیں آنکھوں سے کتنی دفعہ کیا کچھ دیکھا جاتا ہے. یہ ایسا فتنہ ہے، اس فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں اے بندہ مومن، پہلا احسان تیرے اوپر میں یہ کرتا ہوں کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہوتا اور میں تیرے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہوں. اور دوسرا احسان اللہ پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنًا، اور ہم تجھے تیرے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں جو سب سے اچھا، سب سے بہترین عمل ہوتا ہے. ایسے نہیں آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ دیکھیں زندگی میں میں اور آپ، ہم کتنی نمازیں الحمدللہ ہم نے پڑھی، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ زندگی کی جتنی نمازیں بھی ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے سب سے ٹاپ کوالٹی کی نماز کون سی تھی؟ کیا ہمیں پتا ہے؟ پتا لگ ہی نہیں سکتی. اتنے سالوں کے روزے رکھے، کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ فلاں سال میں فلاں مہینے رمضان کا فلاں روزہ جو تھا وہ اتنا خشوع و خضوع سے گزرا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا مسجد میں وقت گزارا کہ اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوگا؟ نہیں جان سکتے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں کیا اس کا ثواب جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ اپنی رحمت کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندہ مومن، پہلے تو تیرے گناہ ہی معاف ہوتے رہے، اور تجھے یہ نوید سناتے ہیں تیرے عملوں کا جب ہم تجھے
جزا دیں گے، ثواب دیں گے، تو ہم فرشتوں کو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے زندگی کی نمازوں میں جو سب سے ٹاپ کی نماز تھی نا، اس کی جو سب سے بہترین نماز تھی، اس کی ساری نمازوں کا ثواب اس ایک ٹاپ کی نماز کے برابر کر کے اس کو عطا فرما دو۔ کسی میں 10 ملے، کسی میں 20 ملے، اور جس میں 100 ملے، اللہ کہے گا یہ 100 کے برابر، اس 100 کے برابر سب کا کر دو۔ اور بتائیے اتنی رحمت کرنے والا، اتنا مہربان رب، کیا انسان اس پر اعتماد نہ کرے؟ کیا انسان اس کی مان کے نہ چلے؟ اور اللہ اکبر، باتوں سے پھر بات یاد آ جاتی ہے۔ ایک اور نقطے کی بات آپ کو بتاؤں۔ ابھی قرآن مجید کا آغاز ہے، سورۃ الفاتحہ دعا ہے، اور اس دعا کے بعد پورا قرآن ہے۔ یہ ایک دعا ہے، اور اس دعا کے بعد جزاک اللہ پورا قرآن اللہ نے ہمیں نظام حیات کے طور پہ دیا۔ قرآن کا آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب، اس کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، یہ تو اللہ نے کہا بعد میں، اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے۔ قرآن ہماری نفسیات کے مطابق ہم سے ڈیل کرتا ہے۔ جب آپ قرآن کو گہرائی سے پڑھتے ہیں، شیخ بات کر رہے تھے قرآن کی ترجمے کی، میں نے یہ 2-3 آیتوں کی آپ کے سامنے جھلک رکھی ہے۔ یہ تیسری آیت کو ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھیے گا، قرآن کس طرح انسان کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور کس طرح انسان کی نفسیات کو بناتا ہے، اللہ کی طرف جوڑتا ہے۔ اس سے پہلے آیت آتی ہے الف لام میم۔ یہ آیت ہے اعتماد کی، یہ آیت ہے اعتماد کی۔ ہم یہ مانتے ہیں نا کہ الف لام میم کلام اللہ ہے، قرآن کا حصہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ اور قرآن زندگی کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے گا، قرآن زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ہے، پورا نظام حیات ہے۔ اور یہ الف لام میم جو قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی۔ اس کا الف لام میم پڑھے پہ تو 30 نیکیاں ملی، ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ بھی مانتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس الف لام میم سے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے بندے، جس طرح تجھے الف لام میم کا معنی نہیں پتا مگر تو نے اعتماد کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تو نے مانا کہ اس کے پڑھنے کا ثواب ہے، اسی طرح جو زندگی کی کتاب تو پڑھنے جا رہا ہے، اس میں تیری زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوں گے جو تجھے سمجھ نہیں آئیں گے مگر ماننا پڑے گا اللہ کر رہا ہے تو ٹھیک کر رہا ہے۔ ہوتے ہیں کہ نہیں زندگی میں ایسے کام؟ نقصان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بندہ بیمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ماننا پڑے گا اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک، یہ اعتماد کی بات کر رہا ہوں، اللہ پہ اعتماد، اللہ کا قرب، اللہ رب العزت سے تعلق بندے کا اتنا گہرا ہونا چاہیے
کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ میں خود اپنا اتنا خیر خواہ نہیں جتنا میرا رب میرا خیر خواہ ہے۔ اے اللہ میں تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری لونڈی، ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اے اللہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، اور اگر یہ بات ہم تسلیم کر لیں ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، ہمارے غموں کا مداوع ہو جائے۔ اور اس کو غموں کے مداوع کی دعا اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندہ کہتا ہے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری ذات کے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، تو میرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے جملے ہماری زندگیوں میں بے برکتی لاتے ہیں، جملوں کے اثرات ہوتے ہیں، نیتوں کے اثرات ہوتے ہیں، نیتیں اپنے اندر برکت اور بے برکتی رکھتی ہیں۔ اگر ایک ہنڈیا میں ایک خاتون اچھی نیت کے ساتھ نمک ڈالے تو اس ہنڈیا کا ذائقہ بن جاتا ہے، اور اسی مقدار میں نمک اگر بد نیتی سے ڈالے تو ہنڈیے میں ذائقہ نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اثرات رکھے ہیں، برکتیں رکھی ہیں، الفاظ میں برکتیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ رشتہ اللہ نے بنایا، پھر ساری زندگی یہ کہتے رہنا کہ پتہ نہیں تو کتھوں مل گیا، ہو رہنے سی تو ہی رہ گیا۔ ساری زندگی کوستے رہنا کہ ہائے میں کہاں پھنس گیا یا میں کہاں پھنس گئی۔ کہتے ہیں کہ نہیں ہم؟ یہ ناشکری کے کلمات ہماری زندگیوں میں اور بے برکتی لاتے ہیں۔ جب جب آپ ناشکری کریں گے، اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہوں گے، جب جب آپ اللہ پر اعتماد کو توڑیں گے، تب تب آپ کی زندگیوں کے اندر برکت اٹھتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت پر اعتماد کا رشتہ مومن کا ایسا ہونا چاہیے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ ان کے بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جلیبیب کو کہا فلاں گھر میں جاؤ۔ پہلے ان سے پوچھا تمہاری شادی؟ انہوں نے کہا جی میں درویش بندہ، منو کنے رشتہ دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا چلو فلاں گھر میں جاؤ اور جا کے دستک دو، اور دستک دے کے جب آئے اس کا باپ تو اس کو کہنا کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا ایسے ہی تھا جیسے اللہ کا بھیجنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بھیجا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ حضرت جلیبیب نے جا کر کہا، باپ ہکا بکا رہ گیا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے کیا کچھ دیکھتا ہے، وہ خاندان دیکھتا ہے، وہ لڑکے کا سٹیٹس دیکھتا ہے، اس کی تعلیم دیکھتا ہے، اس کا معاش دیکھتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، توجہ کرتا ہے، تسلی کرتا ہے، پھر کہیں جا کے اعتماد کرتا ہے۔ اب ایک باپ پریشان ہے، کہا اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ بیوی سے مشورہ کرنے کے لیے گیا، بیٹی نے سن لیا۔ بیٹی نے کہا بابا یہاں سوچنے کی بات ختم ہو گئی، آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا محمد الرسول اللہ نے کہا ہے کر دو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کر دو تو بات ختم ہو گئی، اب یہ رشتہ کر دو۔ انہوں نے کر دیا، اور پھر صحابہ کہتے ہیں مدینے میں اگر خوشحال ترین گھرانے کی مثال دی جاتی تھی تو وہ مثال حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی جاتی تھی۔ جب بندہ اللہ پر اعتماد کرے، جب بندہ اللہ پر یقین کرے تو اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے بندو، بندے بندوں کی نہ قدری کرتے ہیں،
بندے بندوں کی ناشکری کر سکتے ہیں، تم بندوں سے سلانا چاہو، اللہ سے چاہو۔ بندوں سے چاہو گے تو وفا نہیں ملے گی۔ ہم چاہتے ہیں نا، ایمانداری سے بتائیے گا اپنی دل کی کیفیت، ہم چاہتے ہیں نا اگر ہم کسی کی مدد کریں، کسی کو کوئی مہینے کا راشن دیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ ہمیں سلوٹ کرے، ہماری عزت کرے، ہم سے ذرا جھک کے بات کرے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چلے ہم ہیں، ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کمزور مالی صحابی تھے، مالی طور پہ کمزور تھے، یہ ان کی ماہانہ کفالت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو کچھ سادہ لوگ بندے ہوتے ہیں نا، باتوں میں آ جاتے ہیں، تو حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باتوں میں آ گئے، کوئی بات کہہ دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد مصطح کی کفالت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اے ابو بکر آپ صاحب فضل ہیں، مصطح کی کفالت اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اپنی ذات کی عناد کی وجہ سے، کسی ذاتی تکلیف کی وجہ سے یہ کفالت روک نہیں سکتے۔ حضرت ابو بکر نے قسم کا کفارہ دیا، دوبارہ کفالت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں بندوں کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ قدر کرے گا۔ بندوں سے نیکی کرو، بندوں سے صلہ نہ مانگو، بندوں سے خیر کرو، بندوں سے خیر نہ مانگو۔ جب بندوں سے نیکی کر دی پھر خیر اللہ سے مانگو، اور پھر اللہ خیر پتہ ہے کیسے دیتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورۃ الرحمن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس آیت کے تفسیر سے آپ کو بتاؤں، مفہوم سنیں۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندو تم اپنی طور پر جتنا بیسٹ کر سکتے ہو وہ تم کرو، جتنا اچھے سے اچھا تم کر سکتے ہو وہ تم کرو نا۔ تم اپنا اچھا کر کے دکھاؤ، پھر دیکھو اللہ اپنے شایان شان تمہارے ساتھ کیا اچھا کرتا ہے۔ تم نے اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کرنا ہے اور اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کرنا ہے، اور جب وہ اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کرتا ہے تو پتہ کیا کرتا ہے؟ آخری بات سن کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ جب وہ اچھا کرتا ہے تو وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کیا یا ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا۔ آج اس رمضان المبارک میں اس مسجد میں بیٹھ کر یہ عزم کر لیں کہ آج اللہ رب العزت سے اپنے سابقہ سارے گناہوں کی معافی مانگ کے اٹھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمارے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، ایسے کہ جیسے آج پیدا ہوئے اللہ ہمیں ایسا کر دے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں یا ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ذکر اللہ، پھر انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ میں بتانے لگا ہوں اللہ احسان کیسے کرتا ہے۔ بس یہ آخری بات، اللہ احسان، اللہ کہتا ہے بندو تم کرو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے وہ دیکھو میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی، اس سے غلطی ہوئی تھی، یہ میرے در پہ آیا،
اس نے سر جھکایا، اس نے معافی مانگی. اللہ اکبر. یہیں روک دے اس کو. ایک بات یاد آ گئی اور سنا کے ہی جاؤں گا. یہیں روکے اس کو. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں. پوری نماز میں دو مقام ایسے ہیں جب آپ اللہ اکبر نہیں کہتے. پوری نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، ہر حرکت، ہر رکن کے تبدیل ہونے پہ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر. اچھا، دو جگہ ایسی ہیں جب آپ اللہ اکبر نہیں کہتے. ایک، جب آپ نماز سے نکلنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اے بندے، دربار الہی میں کھڑے ہو کر جب تو نے اللہ اکبر کہا نا، اب تو دنیا سے کٹ گیا. اب گاہک آتے ہیں تو آئیں. اب پاکستان میچ ہارتا ہے تو ہارے. میچ لگا ہو نا تو نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتی ہے. جو جن کو شوق ہوتا ہے اس کا ہے، وہ کہتے ہیں پیچھے کوئی آؤٹ ہو گیا، پیچھے کوئی پانچ ہار ہی نہ جائے پاکستان، جس طرح انہوں نے جتانا ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم اللہ اکبر کہہ کے دربار الہی میں آ گئے نا، اب دنیا سے کٹ گئے. اب جب دوبارہ دنیا میں واپس آؤ گے تو دائیں والے کو بھی سلام کرنا، بائیں والے کو بھی سلام کرنا. جب بندہ باہر سے آتا ہے تو سلام کرتا ہے نا، تو ادھر بھی سلام کر کے بتانا کہ میں دربار الہی سے واپس آ گیا ہوں. ادھر بھی بتانا میں دربار الہی سے واپس آ گیا. اور جس کی وجہ سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب وہ سنیں. دوسرا مقام ہے جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اور توجہ چاہیے آپ کی، اور زیادہ انہماک چاہیے. بہت ہی قیمتی بات اللہ کے قرب سے متعلق آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ نے ہی سکھایا نا، اللہ نے ہی سکھایا کہ یہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ سن لی فریاد اللہ نے اس بندے کی جس نے اللہ کی تعریف کی. سن لی فریاد اللہ نے اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی. اب سمجھنا یہ جملہ نماز میں اللہ نے کیوں ایڈ کروایا. اللہ نے کہا اے بندے، تو اللہ اکبر کہہ کے میرے دربار میں آیا، میرے دربار میں آتے ہی تو نے میری تعریف کی. میری تعریف کرنے کے بعد ابھی تو نے میری طرف آدھا جھکاؤ ہی کیا تھا، ابھی تو پورا نہیں جھکا، ابھی تو نے میرے قریب ہونے کا اظہار ہی کیا تھا. تیرے اس قریب ہونے کے اظہار پر ہی ہم تجھے یہ نوید سناتے ہیں کہ ہم نے تیری فریاد کو سن لیا ہے. اور جب ہم نے تیری فریاد کو سن لیا تو اگلا موقع تجھے یہ دیتے ہیں کہ اب تو پورے کا پورا سجدے میں آ کے ہمارے اور قریب ہو جا، ہم تجھے اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں. اس دنیا میں انسان جتنا اللہ کے قریب ہو سکتا ہے وہ سجدہ ہے، اس سے زیادہ قرب ممکن نہیں ہے. یہ ہے اللہ کی محبتوں کے اظہار. آئیے اس آیت کی طرف دوبارہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اے فرشتو، میرے بندے سے غلطی ہوئی، اس نے معافی مانگی، اسے میں یاد آ گیا. بتاؤ اگر میں نے معاف نہیں کرنا تو معاف کس نے کرنا ہے؟ میں نے معاف نہیں کرنا تو معاف کس نے کرنا ہے؟ لیکن وہ معافی پہ برابر کر کے چھوڑتا نہیں. وہ معافی پہ برابر کر کے چھوڑتا نہیں. معافی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے ملازم نے غلطی کی، آپ کے ملازم نے غلطی کی، آپ اس کی سزا بنتی ہے. کسی مجرم چور نے چوری کی تو کیا ہوتا ہے؟ چوری کی سزا بنتی ہے نا. وہ آتا ہے آپ کے پاس، حضور معاف کر دیں، حضور معاف کر دیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے معاف کر دیا. معافی کا مطلب کیا ہے؟ سزا نہیں ملے گی. عدالت کسی چور کو معاف کر دے تو معافی کا مطلب کیا ہوگا؟ چور کو چوری کی سزا
نہیں ملے گی۔ آپ یہ تو نہیں نہ کہتے کہ تینوں معاف ہی کیتا تے 2 سوٹ بھی تینوں نال دینے، پتہ ہے کہتے یہی شکر کر تینوں معاف کرتا۔ اہل حدیث تے ویسے بھی نہیں دیندے، کیوں جی؟ تو اللہ تعالی اس آیت کے آخر میں ہمیں یہ بتا رہا ہے، اے میرے بندو، تم نے معافی مانگی، ہم نے معاف کر دیا۔ معافی برابری پر چھوٹ جانے کا نام ہے۔ جب ہم نے معاف کر دیا تو تم جہنم سے بچ گئے، تمہیں وہ جو سزا ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ دنیا داروں کا قانون ہے کہ وہ معاف کر کے برابری پر جانے دیتے ہیں۔ میں رب العالمین ہوں، میں تمہیں معاف کر کے جانے نہیں دوں گا، بلکہ معاف کرنے کے بعد اپنی طرف سے تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ ہماری رحمت ہے جو تمہیں عطا ہو۔ وہ جنت اپنی رحمت سے عطا کرے گا۔ جنت ہمارے عملوں کا بدلہ نہیں ہو سکتی نا، ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں ہو سکتی نا۔ اعمال کریں تو ایک آنکھ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی رحمت سے معاف کرنے کے بعد اپنی رحمت سے ہم تمہیں جنت عطا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شایان شان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنا اعتماد نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔